الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واقترأهم على مشیتہ اقتراء ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم صلوات ایک مرتبہ اور سب مل کے صلوات پہ عشرہ اربعین کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات حسینیہ زہرہ میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان سوانح حیات حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام ذکر ہے علی کے شعر کا تذکرہ ہے اس قوت کا جو قوت بازو امامت ہے بیان ہے اس پناہ گاہ کا جس میں ہدایتوں نے پناہ لی ہے ساری کائنات ہادیوں کی پناہ میں ہے ساری کائنات ہادیوں کی پناہ میں ہے اللہ کے ہادی عباس کی پناہ میں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا فقرہ نہیں ہے خطابت کا جملہ نہیں ہے مرثیہ لکھ رہا تھا لکھنے والا حضرت ابی الفضل کی شان میں لکھتے لکھتے مصرع لکھا ایک مصرع لکھ کر ایک شعر کا قلم رکھ دیا یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدح عباس کرتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال نہ رہے اور سرکار بارگاہ سید الشہداء میں بے ادبی ہو جائے
قلم رکھ دیا. رات کو خواب میں حسین آ گئے مقام فضائل پر. میں نے مقام مصائب پر یہ اکثر واقعہ سنا ہے, آج مقام فضائل پہ سنا رہا ہوں. کہا کہ حسین آ گئے. کہا تو میرے بھائی کی مدح کر رہا تھا؟ کہا فرزند رسول یقیناً میں آپ کے بھائی کی مدح کر رہا تھا. کہا تو نے مصرع لکھا اور پھر اگلا مصرع نہ لکھا؟ کہ فرزند رسول یہ سوچ کے نہیں لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدح عباس کرتے ہوئے آپ کی شان میں بے ادبی ہو جائے. تو حسین نے اس کا کہا ہوا مصرع پڑھا اور پھر مصرے پہ مصرع لگایا. یوم, اس نے کہا تھا یوم ابو الفضل استجارا بہ الہدا. اس نے کہا کہ عاشور کے دن ہدایت عباس کی پناہ میں تھی. حسین نے کہا تو نے غلط تھوڑی کہا ہے, عاشور کے دن میں بھی عباس کی پناہ میں تھا. تو نے غلط نہیں کہا, عاشور کے دن میں بھی عباس کی پناہ میں تھا. تو ساری کائنات ہدایتوں کی پناہ میں, ہدایتیں عباس کی پناہ میں. کیا کہنے اس پناہ دینے والے کے کہ جو ہدایتوں کو پناہ دے, جو عصمتوں کو پناہ دے. اور آج لوگ زبان کھولتے ہیں عباس کے اسٹیٹس پر, عباس کی عظمت پر. مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو سوال کرتے ہوئے بڑی گستاخی کے ساتھ اپنی زبان پر یہ فقرہ لے آتے ہیں, عباس معصوم تھے کہ نہیں؟ عباس کے بارے میں یہ بحث ہی کیا ہے؟ عباس کے بارے میں یہ بحث ہی کیا ہے؟ دادا کی طرف سے خاندان کی کوئی بات ہی نہیں. ددیال کا عالم یہ ہے کہ چنا ہوا خاندان ہے, جو ہے وہ مصطفیٰ ہے, جو ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور رہ گیا نانیال تو اسی کا تو تذکرہ کر رہا ہوں, دو سے اسی کا ذکر ہے کہ مصطفیٰ گھرانہ ہے, چن لیا گیا ہے. اور چنے ہوئے کے معنی یہ ہیں, صاحب اسرار امامت نے علامہ طبرسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک روایت کی اور راوی نے آ کر حضرت سے سوال کیا, اور سوال بڑا عجیب ہے. کہ فرزند رسول یہ ارشاد فرمائیے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. یہ جو قرآن کہتا ہے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا, پھر تطہیر کی سند عطا کی, پھر مصطفیٰ کیا عالمین پر, عالمین کی عورتوں پر, یہ عجیب بات ہے. راوی نے سوال عجیب کیا, امام نے جواب عجیب دیا. کہا مولا یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں جس کے استفاء کا تذکرہ ہوا ہے وہ ایک مقام پر ہوا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آدم کو مصطفیٰ کیا, نوح کو مصطفیٰ کیا, آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا, آل عمران کو عالمین پہ مصطفیٰ کیا. مگر جب مریم کا تذکرہ آیا تو آوا موسیٰ کا ذکر کیا, ایک دفعہ مصطفیٰ کیا. مریم کا ذکر آیا تو کہا 2 دفعہ مصطفیٰ کیا. مریم کو 2 بار مصطفیٰ کیا, پہلے مصطفیٰ کیا, پھر تطہیر کی سند عطا کی, تطہیر بخشی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ مصطفیٰ کیا. راوی نے امام سے پوچھا, امام مسکرائے, کہ سنو تطہیر مریم کا ذاتی وصف ہے, تطہیر مریم کا ذاتی وصف ہے, استفائیت ذاتی نہیں ہے, مصطفیٰ کسی نسبت سے ہوتا ہے. کہ فرزند رسول مصطفیٰ ہونے کے لیے نسبت کہاں؟ موسیٰ کے استفاء کا قرآن نے کہا رسالت کی وجہ سے مصطفیٰ کیا. طالوت کے لیے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو مصطفیٰ کیا تو جسم اور علم کی وجہ سے کیا, یعنی علم اور شجاعت کی وجہ سے مصطفیٰ کیا. جب اللہ مصطفیٰ کرتا ہے تو کسی نسبت سے مصطفیٰ کرتا ہے. کہا کہ مریم کو 2 بار مصطفیٰ کیا. کہا پہلی بار مصطفیٰ کیا کہ عمران جیسے کہ گھر میں بیٹی بنا کے پیدا کیا تو باپ کی وجہ سے مریم مصطفیٰ ہوئی, باپ کی وجہ سے. کہا دوسری بار تطہیر کی سند عطا کی, اور تطہیر کی سند عطا کرنے کے بعد پھر مصطفیٰ کیا. اب جو مصطفیٰ کیا کہ اب عیسیٰ جیسا بیٹا مریم کو دیا تو بیٹے کی وجہ سے مصطفیٰ کیا. یعنی مریم کی اپنی استفائیت کوئی نہیں ہے, ماں مصطفیٰ ہوگی تو یا باپ کی وجہ سے یا بیٹے کی وجہ سے. تو اگر قانون طے ہو گیا تو ام البنین کے مصطفیٰ ہونے میں کیا شک ہے؟
علی سے شادی ہوئی ایک استفائیت، عباس کی ماں بنی دوسری استفائیت. یہ ام البنین کی استفائیت ہے. اور اس خیال میں بھی کوئی نہ رہے کہ ام البنین کی عظمت انبیاء کی ماؤں سے کم ہے، ان بیبیوں سے کم ہے کہ جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے. اگر صرف اشارہ کرتے گزر جاؤں تو کچھ منزلیں ہیں. مریم سے کم نہیں ہیں، نہیں، مریم سے افضل ہیں ام البنین، مریم سے افضل ہیں ام البنین. اور دلیل دوں گا کہ مریم سے افضل ہیں. 2 دلیلیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ مریم کے لاکھ عیسیٰ جیسا بیٹا صحیح، توجہ کیجئے گا، لاکھ عیسیٰ جیسا بیٹا صحیح. بیٹا عیسیٰ جیسا ہے، روح اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، سولی تک گیا ہے، مرتبہ شہادت نہیں پایا ہے، مرتبہ شہادت نہیں پایا. اس لیے ام البنین کا بیٹا افضل ہوا. پھر گواہ وہ زندہ ہے مہدی کی گواہی دینے کے لیے، مگر گواہ ہونے کے باوجود عیسیٰ وزیر مہدی نہیں ہے، عباس وزیر حسین ہے، عباس وزیر حسین. اور اب تیسرا جملہ سنیے کہ عیسیٰ زندہ صحیح، مہدی کے گواہ صحیح، مگر باب المہدی نہیں ہے، عباس باب الحسین ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ زندہ صحیح مگر وسیلوں کا دروازہ نہیں ہے، حاجتوں کا دروازہ نہیں ہے. وہ زندہ ہو کے باب الحوائج نہیں، یہ شہید ہو کے باب الحوائج. وہ زندہ ہو کر باب الحوائج نہیں، یہ شہید ہو کر باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. اس لیے جب بیٹا افضل تو ماں افضل، ماں مریم سے افضل. اور اب وہ دلیل دوں کہ جو رسول کی زبان سے ہے. ایک دن واقعہ اسی ممبر سے پڑھا، اس لیے واقعہ نہیں پڑھتا. جس دن فضہ نے دعوت کی تھی رسول کی تو پیغمبر نے یہ فقرہ کہا تھا، زہرا تیرے گھر کی کنیز کا مرتبہ عیسیٰ کی ماں کے ہم منصب ہے. تیرے گھر کی کنیز فضہ مادر عیسیٰ کے برابر ہے. جیسے اس کے لیے دسترخوان آیا ویسے تیرے گھر کی کنیز کے لیے جنت سے کھانا آیا. یہ پیغمبر کا فقرہ ہے، علماء نے نقل کیا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مریم کا تقابل اگر ہو سکتا ہے تو زہرا کے گھر کی کنیز سے ہو سکتا ہے، ام البنین سے نہیں، ام البنین سے نہیں، مادر عباس سے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضہ گھر کی کنیز ہے، مادر عباس وہ ہے جس نے سیدہ کی نیابت سنبھالی ہے، نائبۃ الزہرا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، اگر ان بیبیوں کا ذکر کروں، خدا کی قسم بلقیس سے افضل ہیں ام البنین، بلقیس سے افضل ہیں. اور جو تاریخ نبوت کو پڑھا ہوا ہے وہ اس جملے تک پہنچ جائے گا. آئی تو تھی، نبی کے پاس آئی تو تھی، شادی تو نبی سے ہوئی، اللہ کے نمائندے سے عقد تو ہوا، اور اپنے ملک سے اپنی شاہی کو چھوڑ کر آئیں. مگر ساری باتوں کے باوجود بلقیس کے لیے ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ذکر معصومہ عالم اس ممبر سے کر رہا تھا تو ایک فقرہ کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر حیا پیکر میں ڈھل جائے تو مریم ہے، اگر حیا پیکر میں ڈھل جائے تو مریم ہے. اب میں کیا کروں کہ عجیب منزل ہے کہ جہاں حیا کا عالم یہ ہے کہ لوگ کیا سمجھے کہ حیا ہے کیا، حیا ہے کیا. اس لیے کہ ختمی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے حیا کو 10 جزء میں پیدا کیا، 10 اجزاء میں.
اور 10 اجزاء میں سے ایک مرد کے لیے رکھا، 9 عورتوں کے لیے رکھے۔ خواتین کے لیے حیا کے 9 حصے ہیں، اور ان 9 میں پیغمبر نے فرمایا 4 وہ ہیں جو عارضی ہیں، 5 وہ ہیں جو مستقل ہیں۔ جو عارضی ہیں وہ وقت کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب عورت بچپنے سے شباب کی طرف آتی ہے تو حیا کا ایک حصہ رخصت ہو جاتا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ دوسرا حصہ جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تیسرا حصہ اس وقت رخصت ہوتا ہے جب اس کی رخصتی ہوتی ہے، چوتھا حصہ اس وقت رخصت ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اور پیغمبر نے کہا باقی 5 حصے مستقل رہتے ہیں۔ یہ عورت کا زیور ہے، مگر اب کیا کروں، ایک جملہ اور رکھا ہوا ہے کہ اگر گھر سے قدم نہ نکلے تو 5 حصے رہتے ہیں۔ اگر گھر سے قدم نہ نکلے تو 5 حصے رہتے ہیں، اور اگر گھر سے قدم نکل جائے تو پھر یہ 5 حصے اکٹھے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ کون سمجھے گا اس حیا کی منزلت کو کہ جہاں تاریخ یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مادر ابو الفضل کہ جب سیدہ کے گھر میں آ گئی تو یہ جانتی ہیں کہ یہ گھر کون سا ہے، یہ تطہیر کا گھر ہے، اس گھر میں آیا ہے تطہیر آئی ہے نہیں۔ ایک اچھا سا جملہ کہہ دوں، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ تو دنیا سمجھے کہ زہرا کہاں بیاہ کے آئی ہیں۔ لوگ 4 دیواری سے گھر کا تعین کرتے ہیں، لیکن 4 دیواری سے گھر کا تعین نہیں ہوتا، مالک سے گھر کا تعین ہوتا ہے۔ گھر کا تعین مالک سے ہوتا ہے، 4 دیواری سے نہیں ہوتا۔ پہلے یہ تو طے کرو زہرا کہاں بیاہ کر آئی ہیں۔ تو اگر میں عالم اسلام میں کسی سے سوال کر لوں زہرا کس گھر کی بہو ہیں تو وہ کہے گا ابو طالب کے گھر کی بہو ہیں، اور میں تردید کر دوں گا کہ ابو طالب کے گھر کی بہو نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکا خدا کے گھر کا ہے تو زہرا کعبے کی بہو ہیں۔ لڑکا خدا کے گھر کا ہے تو فاطمہ کعبے کی بہو ہے۔ جس کعبے میں زہرا بہو بن کے آئی ہے اسی کعبے میں ام البنین آئی ہے۔ اسی کعبے میں عصمت پہ گفتگو ہوگی آنے والی تقریروں میں بھی انشاءاللہ۔ کہا کہ اگر حیا پیکر میں ڈھل جائے تو مریم ہے، اور اگر عقل پیکر میں اتر آئے تو بلقیس ہے۔ عقل پیکر میں اتر آئے تو بلقیس ہے۔ اور بلقیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے بلقیس وہ ہیں کہ تمنائے نبی کی، تمنائے سلیمان کی، سلیمان تک آ گئیں، مگر ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آزمایا۔ سلیمان کے پاس آنے سے پہلے سلیمان کو آزمایا۔ دیکھیے وہ پیکر عقل ہے، یہ مادر عقل ہے، بڑا فرق ہے۔ ام البنین مادر عقل ہے، وہ بلقیس پیکر عقل ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی خدا کے نمائندے سے آ کے بیائی، یہ بھی بیاہ کے خدا کے نمائندے کے پاس آئی، مگر فرق یہ ہے وہ آزما کے آئی۔ انہیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بتایا ایمان وہ ہوتا ہے جو والی پہ بغیر آزمائے ہی لایا جائے۔ تو یقین علی پر اتنا تھا کہ آزمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے علی پر یقین، حالانکہ بلقیس نے آزمایا، قرآن نے کہا بلقیس نے سلیمان کو آزمایا، نبی کو آزمایا پھر بھی مومنہ، صاحب عقل پیکر عقل، نبی کو آزما کر ام البنین اس گھر میں آ گئی، آزمایا نہیں، اس لیے کہ معلوم تھا یقین کے اس درجے پر فائز ہے۔ تو اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، شوہر یقین والا ہو تو پھر زوجہ ایسی آئے جو یقین رکھتی ہوئی آئے، اور اس یقین کا صلہ عباس کی صورت میں ملے۔ تو عباس ایک یقین کا نام ہے، عباس ایسا توجہ، عباس ایسا یقین ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت میں شک ہو اور عباس کا نام آ جائے تو شک دور ہو جائے۔ یہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ شخصیت کا تذکرہ ہے اس لیے ذرا مختلف انداز میں ہے۔
بلقیس سے افضل ہیں. ہاں، اور دیکھیے ہاجرہ سے بھی افضل ہیں. ام البنین ہاجرہ سے بھی افضل ہیں. شاید کوئی کہے ذبی اللہ کی ماں جس کے قدموں سے چشمہ نکلا. ایک ہی جملہ کہنا ہے. اسماعیل کی ماں صحیح، بیٹے ہی کی استفائیت سے تو فیصلہ ہوگا کہ ماں افضل ہے. تو اسماعیل کے قدموں سے چشمہ ضرور نکلا، لیکن وہ پانی بہہ کے نکل گیا، اسماعیل کے قدموں میں نہیں رہا. وہ پانی بہہ کے نکل گیا، اسماعیل کے قدموں میں نہیں رہا. اور اب دوسرا فقرہ، وہ پانی اسماعیل کے قدموں سے جاری ضرور ہوا، مگر اس پانی نے اسماعیل کا طواف نہیں کیا. 1400 سال گزر گئے، دنیا نے ساری کوششیں کر لی، پانی آج بھی عباس کے طواف میں آئے. پانی آج بھی عباس کے طواف میں ہے. بڑی کوششیں ہوئی. دیکھیے آئے تھے، چلو میں اٹھایا تھا، عرض کریں گے آنے والی تقریروں میں بہت تفصیل سے، اس لیے کہ یہ وہ وصف ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. عباس کی اس صفت کا تذکرہ قرآن میں ہے. قرآن کی کچھ آیتیں جو خالصتاً عباس کی مدح میں اتری ہیں. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ آیتیں مدح عباس میں آئی ہیں. اور عرض کروں گا میں آنے والی تقریروں میں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کہ کیا کہنے اس کی عظمت کے. جب بیٹا ایسا تو یقیناً ماں اس بیٹے کی ماں سے افضل، اس لیے کہ وہ چشمہ بند ہو گیا. اور اب تیسرا جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے. اسماعیل نے جاری کیا تھا تو بند ہو گیا. کیسے کہوں، اردو کا جملہ ہے. اسماعیل نے جاری کیا، پتا ہے نا لوگوں کو کہ زمزم بند ہوا ہے. بھئی ایک بار عبد المطلب سے پہلے بند ہوا، دوبارہ جاری کیا گیا، ابھی پھر بند ہو گیا ہے. ابھی آج کل جو پانی مکے سے آ رہا ہے وہ زمزم نہیں ہے، بند ہے. نہیں، مکس نہیں ہے، زمزم ہے ہی نہیں، بند ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں معلوم کر کے آیا جب میں گیا تھا، زمزم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ زمزم تہ میں جا چکا ہے، تو اس وقت زمزم دیا نہیں جا رہا، نکل نہیں رہا ہے زمین سے. دوبارہ بند ہو گیا، شاید پھر جاری ہو جائے، لیکن 2 دفعہ بند تو ہوا نا. اور پھر یہ جو جاری کیا ہوا زمزم ہے، یہ عبد المطلب کا جاری کیا ہوا ہے. اسماعیل کا جاری کیا ہوا بند ہو چکا تھا، دوبارہ عبد المطلب نے جاری کیا ہے. اب اردو کا جملہ ہے، اسماعیل نے جاری کیا تھا تو بند ہو گیا، عباس نے ٹھکرا دیا تھا تو جاری ہے. عباس نے ٹھکرا دیا تھا تو جاری ہے، قدموں میں پڑا ہوا ہے. عباس کے قدم نہیں چھوڑتا، اور بہت کوشش کی لوگوں نے. تو اس لیے افضل، بیٹا افضل تو ماں افضل. یہ افضلیت کہ انبیاء کی تاریخ عباس کی صفات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح کہ ام البنین کا بیٹا ہے، مگر ام البنین کا بیٹا ہے، بیٹا تو عباس کا ہے، اب بیٹا تو فاطمہ کا ہے. سیدہ نے اپنا لال کہا ہے، اور کسی منزل پر یہ کہا تھا کہ اگر آج بات آ گئی تو سنتے ہوئے گزر جائیے کہ عربی زبان میں بیٹے کے لیے 2 لفظ ہوتے ہیں. یہ بچہ بیٹھا ہے اور میں اس کو پکار کر کہوں ابنی الیہ، آئے میرے بیٹے ادھر آؤ، ایک یہ ہے. اور ایک میں کہوں اپنے بیٹے کو ولدی الیہ، تو دونوں الگ الگ ہیں. ابن کے معنی بھی بیٹا ہے، ولد کے معنی بھی بیٹا ہے.
ابن کا مطلب بھی بیٹا ہے، ولد کا مطلب بھی بیٹا ہے، لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ابنی کے لفظ سے دنیا کے ہر بیٹے کو ہر ماں پکار سکتی ہے، لیکن ولدی کے لفظ سے نہیں پکار سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابنی ہر بیٹے کو کہہ سکتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں بیٹا، ولدی کہتے ہیں سلبی بیٹے کو، جس کی رگوں میں لہو دوڑ رہا ہو، سلبی بیٹا ہو۔ تو زہرا نے عباس کو ابنی نہیں کہا، ولدی العباس، ولدی کہا ہے، ولدی کہہ، اب جملے محفوظ کیجئے گا، ولدی کہہ کر عباس کے چونکہ علی کے صلب میں ہیں اور زہرا نے ولدی کہہ دیا، تو تین طریقوں سے زہرا نے ہر فضیلت میں شامل کیا، ادھر کوثر میں شامل کیا، ادھر تطہیر میں شامل کیا، ادھر مباہلے میں شامل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو کوثر میں صرف مہدی تک امام نہیں ہیں، عباس بھی ہیں، اس لیے کہ ولدی کہا زہرا نے۔ اور آیہ تطہیر میں صرف چہاردہ معصومین نہیں ہیں، زہرا نے ولدی کہا، سلبی بیٹا کہا۔ اور اگر کسی تک نہ پہنچے تو اس منزل کی بھی ابھی اشارہ کروں گا، پہلے تیسری بات عرض کر دوں۔ مباہلے کی آیت میں، آیہ تطہیر میں کیا کہا؟ وہ شرح حدیث قصہ کہ جب پوچھا گیا کون ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ دیکھیے بنوہا واحد کا نہیں، تثنیہ کا نہیں، جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں صیغے تین ہوتے ہیں، واحد ایک، تثنیہ دو، اور جمع تین یا تین سے زیادہ۔ بنوہا جمع کا صیغہ ہے۔ جس وقت چادر تطہیر پیغمبر اوڑھے ہوئے ہیں اور پنجتن جمع ہے چادر تطہیر کے نیچے، اس وقت پیغمبر کے یا زہرا کے کل دو بیٹے چادر میں ہیں، حسن اور حسین۔ اس لفظ بنوہا سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مہدی تک سب چادر تطہیر میں ہیں، اس لیے کہ جمع کا صیغہ آیا۔ اب اگر ایسے میں ولدی کہہ دے تو ابن ہو ولد نہ ہو، کہہ رہا ہوں ابن تو ہو۔ دیکھیے وہاں ابن اس لیے کہا، وہ تو تھے ہی سلبی بیٹے، اگر ابن کہہ بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں ولد اس لیے کہ ابن تھا اور سلبی بیٹا بتایا تو یہ کہا کہ ولد ہے۔ اور اب یہ تیسری منزل ہے کہ جس کو لوگ سمجھے کہ عصمت کیا ہے۔ ایک عصمت ہے عصمت مطلقہ۔ عصمت مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ آیہ تطہیر جس کی ضمانت لے لے، جس کی ضمانت لے لے، یہ ہے عصمت مطلقہ۔ اور عصمت مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ خطا کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، کسی صورت نہیں ہے، اس کو عصمت مطلقہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بہت سے نام ہیں، لوگوں نے اسے عصمت کبریٰ بھی گردانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عصمت ہے، عصمت صغریٰ۔ کبریٰ اور صغریٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی عصمت اور چھوٹی عصمت۔ کبریٰ اور صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عصمت وہ کہ جہاں ضمانت لے خدا، تو خدا نے آیہ تطہیر کے ذریعے ضمانت لی کردار اہل بیت کی۔ اور دوسری عصمت عصمت صغریٰ، وہ کیا ہے؟ آیہ تطہیر جس کے لیے اتری ہے، اگر وہ ضمانت لے لے تو وہ عصمت صغریٰ ہے۔ اب اگر سیدہ ضمانت لے لیں تو جس کی ضمانت سیدہ کے پاس ہو وہ معصوم ہے۔ سیدہ جس کی ضمانت لے لے، ولدی کہہ کر سیدہ نے ضمانت لے لی، تو یہ عصمت عباس کی دلیل ہے۔ عصمت عباس کی دلیل ہے۔ اگر عصمت عباس پہنچ گئی تو میں واپس جاؤں گا اس منزل تک، ابھی ماں کے تذکرے پر ہوں۔ عصمت عباس پہنچ گئی کہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا۔ دیکھیے زہرا کے بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت ہیں اس گھرانے میں ہستیاں، کسی اور کو نہیں کہا، کسی اور کو نہیں کہا۔ اور مجھے استاد قمر کا شعر یاد آ گیا، وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔
پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. خدا کی قسم امامت کے منصب میں بس ایک یہی کسر باقی تھی، ورنہ عباس کے امام ہونے میں کوئی دیر نہیں تھی. مگر ایسا بھی تو ہو کہ جو ہستی یہ جانتی ہو کہ مجھے کون سا منصب مل گیا، وہ اپنے منصب کو اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دے. عباس نے اپنے منصب کو اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دیا. زہرا نے ولدی کہہ کر عصمت عباس کی ضمانت لی ہے، اور جب عصمت عباس کی ضمانت لے لی تو اب عصمت عباس پہ کوئی بحث نہیں ہے، معصوم ہے. اب نہ صغرا نہ کبرا کوئی بحث نہیں ہے، عباس معصوم ہے. اور معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا معصوم، بیٹا معصوم تو بیٹے کی عصمت خود ماں کی عصمت کی دلیل بنتی ہے. اگر بیٹا معصوم ہے تو ماں معصومہ ہوگی. یہ عصمت بھی عصمت کی ہی ایک قسم ہے کہ جہاں بیٹے کی عصمت ماں کی عصمت کی دلیل بن جائے. اور اگر یہاں جاؤں گا تو بہت دور تک جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر ابھی بات نہیں پہنچی تو دلیل میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ 14 معصومین کی فہرست میں فاطمہ بنت اسد نہیں ہے. 14 معصومین کی فہرست میں فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، مگر علی کی ولادت خود دلیل عصمت بنت اسد ہے. علی خود دلیل عصمت بنت اسد ہے. تو بیٹا ماں کی عصمت کی دلیل ہو، یہ ہے عصمت. اس لیے ام البنین کی عظمت یہ ہے. اور پھر ایک عجیب منزل ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. دیکھو نکاح کرو ان عورتوں سے جو طیب ہو، طیب ہو. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، معصومین کی منزلت اس سے بہت آگے. نکاح کرو ان عورتوں سے جو طیب ہو. کل سے مسلسل ہو گیا جس جملے کی شرح کر رہا ہوں. عقیل بھائی ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہادر گھرانہ ہو، تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو. قرآن کہہ رہا ہے نکاح کرو. نہیں، قرآن نے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہہ دی، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. یہ جو طیب عورتیں ہیں یہ طیب مردوں کے لیے ہیں. اچھا، یہ طیب لفظ بڑا عجیب ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے. مترجمین کی مجبوری ہے کہ انہوں نے طیب کا ترجمہ پاکیزہ کیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ طیب کا ترجمہ قرآن مجید نے ایک مقام پر آیت ایسے رکھ دی ہے کہ یہ لفظ طیب صرف لباس کے لیے نہیں آیا، یہ لفظ طیب صرف شجرے کے لیے نہیں آیا، یہ لفظ طیب صرف انسان کے لیے نہیں آیا، یہ لفظ طیب صرف نکاح کے لیے نہیں آیا. قرآن نے کہا صدقہ دو طیب مال سے، انفاق کرو طیب مال سے. حلال نہیں کہا قرآن نے، طیب کہا. اور پھر ایک مقام ایسا ہے کھاؤ تو طیب، وہاں پہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا. اور وہ کیا کہ قرآن نے کلو ما رزقکم اللہ حلالا طیبا. اب یہاں پہ ہے پریشانی، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال میں سے. جب حلال کہہ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب چیز کھانے کے لائق ہو گئی، اس لیے کہ حلال شے ہی کھائی جاتی ہے، حرام نہیں کھائی جاتی. لیکن قرآن نے آگے ایک اور شرط لگائی، خالی حلال نہ ہو، طیب بھی ہو. یہ حلال کے بعد طیب کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے پاکیزہ. خدا کی قسم اس کا مطلب پاکیزہ نہیں ہے، خدا اس کا مطلب پاکیزہ نہیں ہے. حلال کے ساتھ دیکھیے جو چیز نجس ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہی نہیں ہے. جو شے نجس ہے وہ حلال نہیں ہے. جب حلال کہہ دیا تو اس کے مطلب ہے وہ پاک ہے. تو حلال میں خود پاکیزگی چھپی ہوئی ہے. یہ طیب کا کیا مطلب ہے؟ اور طیب ہر منزل پر، صدقہ دو طیب سے، انفاق کرو طیب سے، نکاح کرو طیب سے، رشتہ کرو طیب سے، شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ، ہر مقام پر طیب. بہت کسی نے ترجمہ کیا، آگے بڑھا، اس نے کہا خوشبودار. لیکن ایک روایت ایسی، اور وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ کی روایت، جس نے اس معنی کو کھول دیا کہ طیب کا مطلب حلال کے بعد غذا کا طیب ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ غذا جب دہن میں جاتی ہے، لقمہ جب دہن میں جاتا ہے تو اثر دکھاتا ہے. اور کل سے مسلسل ہوں کہ جب لقمہ دہن میں اترے گا تو اس سے لہو بنتا ہے،
اور لہو اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور یہ پیغمبر نے بار بار کہا. اگر نہ پہنچے تو میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کر دوں، اور وہ واقعہ دلیل میں سنا رہا ہوں. یا زیدی سادات بیٹھے ہوں گے کہ جن کا تعلق مظفر نگر سے ہے، ان کے ایک جد گزرے ہیں سید اسماعیل اکبر کے زمانے میں، ان کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے، اور وہ واقعہ بڑا عجیب ہے. جنگ لڑ رہے تھے، اور جنگ لڑتے لڑتے خیال آیا کہ میں بھی تو علی کی نسل میں ہوں، میں بھی تو علی کی اولاد میں ہوں، اور یہ کہہ کے وار کیا. تو اس خیال سے کیا کہ چونکہ علی وار کیا کرتے تھے، دیکھیے خیال ہے، ایک خیال ہے، تو علی وار کیا کرتے تھے تو برابر سے 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. تو میں بھی تو علی کی نسل میں ہوں، مجھ میں بھی تو علی کا خون آیا ہے، تو جس پہ وار کر رہا ہوں وہ برابر سے 2 ٹکڑے ہو جائے گا. وار کیا، خدا کی قسم وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر گوشت کا ایک تسمہ جڑا رہ گیا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا گوشت کا تسمہ جڑا رہ گیا، میدان جنگ چھوڑ دیا، سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچے، سیدھے ماں کے پاس، اور ماں کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اماں میری پیدائش یا غذا سے متعلق کون سی ایسی بات ہے جس سے میں بے خبر ہوں. ماں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا نہیں اماں پہلے تم بتاؤ کہ بات کیا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم. کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا میں نے یہ سوچ کر وار کیا تھا کہ علی کی نسل میں ہوں، وہ لہو مجھ میں بھی تو آ رہا ہے، تو جو علی وار کرتے تھے تو برابر سے 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر ایک گوشت کا تسمہ جڑا رہ گیا. ماں نے کہا ہاں بیٹا اصل واقعہ میں تمہیں بتاتی ہوں. تم شیر خوار تھے، صحن میں لیٹے ہوئے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی، اور ایسے میں ایک مرتبہ تمہیں بھوک لگی، تم نے دودھ کے لیے رونا شروع کیا، مجھ تک آواز پہنچی، میں نے جلدی جلدی نماز کو تمام کیا. دیکھیے یہ حکم شریعت ہے کہ اگر بچہ بھوکا ہے تو ماں کے لیے یہ حکم شریعت ہے کہ نماز میں تاخیر کر دے. اب جن لوگوں کو احکامات نہیں معلوم یہ ایک الگ بحث ہے کہ ماں کے لیے حکم ہے کہ نماز میں تاخیر کرے، بچے کو پہلے غذا دے. یہ احتیاط اس لیے رکھی گئی ہے. کہا کہ میں نماز کو ختم کر کے پہنچی تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی، شاید کوئی ایک عورت گزر رہی تھی باہر سے، اس نے آواز سن لی تھی تمہیں روتے ہوئے، اور جب اس نے روتے ہوئے دیکھا مجھے نماز پڑھتے تو وہ شیر پلا کر چلی گئی، دودھ پلا کر چلی گئی. وہ ہندو عورت تھی. بیٹا جب میں پہنچی تو وہ جا رہی تھی، میں نے تمہیں الٹا کر کے قے کروا دی، اور دودھ تو نکل لیکن شاید اس کے کچھ قطرے رہ گئے ہوں جنہوں نے یہ اثر دکھایا ہے. یہ ہے غذا. اور اگر یہ واقعہ پہنچ گیا تو 2 جملے میں ایک بات اور کہہ دوں. ایران کے ایک بہت بڑے عالم سے ایران کے بادشاہ نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ عالم ہیں اور آپ کا بیٹا عالم نہیں، دیندار نہیں، مذہبی نہیں، میں بادشاہ ہوں، دنیا دار ہوں، میرا بیٹا ہر وقت مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، دیندار ہے، مذہبی ہے، میرے سمجھ میں نہیں آیا. عالم نے عجیب بات کہی، کہا سنو جس دن قدرت نے میرے بیٹے کو میرے گھر میں قرار دیا اس دن میں نے تجھ جیسے کہ گھر میں کھانا کھایا تھا، اور جس دن قدرت نے تیرے گھر میں تیرے بیٹے کو قرار دیا اس دن تو نے مجھ جیسے کہ گھر میں کھانا کھایا تھا. یہ طیب کی شرح کر رہا ہوں. حلال کے بعد بھی کوئی چیز ہے طیب نہیں. ابھی اصل معنی تو میں نے عرض ہی نہیں کیے. واللہ یحضرہ الفقیہ کی ایک روایت ہے جس میں امام نے اس مطلب کو واضح کیا. امام نے کہا یہ خالصتاً لفظ وہ ہے جو حق نسبت معصوم کے لیے آیا ہے، یعنی ہر وہ شے جسے امام سے نسبت حاصل ہو جائے وہ طیب ہو جاتی ہے، جسے امام سے نسبت ہو جائے وہ طیب ہو جاتی ہے. امام نے کہا نسبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے مال سے حق امام پہنچ گیا، مال طیب ہو گیا. مال سے حق امام پہنچا، مال طیب ہو گیا. نہیں، آپ نے مال کی نسبت کھانا پکایا، نسبت امام سے دے دی، کہلائے گی نذر، ہے کھانا طیب، ہے کھانا طیب. جو چیز منسوب ہوتی جائے امام سے وہ طیب ہوگی. اس لیے کہا کہ طیب عورتوں سے نکاح کرو. مطلب کیا؟ کہ جو جہاں امام کی محبت ہو، جہاں امام کی مودت ہو، جہاں نسبت پائی جائے ولایت کی، وہاں نکاح کرو. یہ طیب ہے. معلوم یہ ہوا کہ لقمہ اثر دکھاتا ہے. مومن کے گھر کا ہوگا تو اثر دکھائے گا، کافر کے گھر کا ہوگا تو اثر دکھائے گا. اور جب اثر دکھائے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کا سے ظاہر ہو جائے گا کیا کھایا گیا ہے. ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، اس منزل تک آ گیا. کتنے طیب لقمے تھے جو محمد نے ابو طالب کے گھر میں کھائے تھے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو فاطمہ جیسی.
کتنے کتنے طیب لقمے تھے. دوسرا جملہ ابھی نہیں پہنچا. کتنے طیب لقمے تھے ابو طالب کے گھر کے کہ جو مکے میں کھائے. اگر انسان ہی صحیح, ہم جیسے اور تم جیسے ہی صحیح, تو لقموں پہ فیصلہ کر لو نا. اگر محمد ہم جیسا تم جیسا تھا تو لقموں پہ فیصلہ کرو. ابو طالب کے گھر کے لقمے کتنے طیب تھے کہ جو کھائے, اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام فاطمہ ہے. اگر لقمے طیب نہ ہوتے تو بیٹی صاحب تطہیر کیسے ہوتی؟ بیٹی صاحب تطہیر کیسے ہوتی؟ تو اب عرض کرنے دیجئے کہ اگر گھرانوں میں طیب لقمہ نہ آ رہا ہو تو امامت جو تمہیں کہے کہ طیب میں رشتہ کرو, وہ ائمہ غیر طیب میں رشتہ کیسے کر لیں گے؟ اور ایک غلط فہمی دور کر دوں, کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شادیاں تو بہت ہوئیں. دیکھیے شادیاں بہت ہوئیں, وہ شادیاں جس سے نسل امامت کو جاری ہونا ہے وہ طیب میں ہوئی ہیں. میں کہہ گیا, اب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ جہاں نسل کو جاری ہونا ہے معصوم کی وہ طیب سے ہوئی ہے. ویسے کہیں بھی شادی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ شادی کرنا, دیکھیے بیٹی دینا بادشاہوں کے حق میں تھا کہ انہوں نے بیٹیاں دے دی. مامون نے امام رضا کو بیٹی بیاہ دی, ابھی تاریخ آئے گی تو ذکر کروں گا. مامون نے امام رضا کو بیٹی بیاہ دی, اور پھر محمد تقی کو بیٹی بیاہ دی. کیوں بیاہی؟ تاریخ میں پوچھئے, اس نے خود راز بتایا, کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے نواسے میری بیٹی کے بیٹے ابن رسول اللہ کہلائیں, فرزند رسول کہلائیں. تو تیرے اختیار میں اتنا ہی تھا نا کہ تو بیٹی دے دے. اولاد دینا تو خدا کا کام ہے, اولاد دینا تو خدا کا کام ہے. وہ منزل ہے جہاں طیب دیکھے گا وہاں نسل کو جاری کرے گا. ارے کیسا طیب خاندان تھا ام البنین کا کہ علی کے گھر میں بیاہ کے آئیں تو بیٹا عباس. یہ طیب ہے نہیں, ابھی آپ نہیں پہنچے. دیکھیے ایک ایسی منزل پر لے آیا, کائنات میں معصومین کے گھروں میں طیب اولادیں کم نہیں آئیں. یہ عصمت کا سلسلہ جہاں تک جائے گا سب طیب, لیکن عباس ایسا طیب کہ حاضری اکیلے عباس کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. حاضری اکیلے عباس کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اچھا لوگوں کو حاضری کا اصول نہیں معلوم. دیکھیے یہاں اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے کہ حاضری کا لقمہ نہیں اٹھاتے جب تک ایک فرض ادا نہ کر لیں. کیوں بھائی؟ یہ عباس کی حاضری ہی پہ کیوں, حسین کی نظر پہ کیوں نہیں, حسین کی نظر پہ کیوں نہیں, پنجتن کی نظر پہ کیوں نہیں, شہدائے کربلا کی نظر پہ کیوں نہیں, عباس کی حاضری پہ کیوں؟ عباس کی حاضری پہ اس لیے کہ عباس وہ ہے جس نے کبھی حسین کے دشمن کو پسند نہیں کیا. حاضری پر یہ فرض ادا کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ عباس نے کبھی حسین اور اہل بیت کے دشمنوں کو پسند نہیں کیا, بات کرنا بھی گوارا نہیں کی عباس نے. اور عالم یہ تھا کہ عباس کا وجود ہی کافی تھا. تاریخیں لکھتی ہیں کہ عباس کو ضرورت نہیں تھی خیموں کے گرد تلایا کرنے کی, صرف یزید کے لشکر پر یہ خوف کافی تھا کہ عباس ہیں. تو عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, عجیب بات مقتل کی, کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جاسوس ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور خبر لاتے ہیں. تو جاسوسوں کے ذریعے بھیجا جاتا تھا, جاسوس پتہ کر کے کتنے خیمے ہیں, کتنے سپاہی ہیں, کتنا اسلحہ ہے. عباس کے وجود کی وجہ سے یزید کے لشکر کا کوئی جاسوس کامیاب نہیں ہوا. تاریخ لکھ رہی ہے کوئی جاسوس کامیاب نہیں ہوا. یزید کے لشکر کے بڑے جاسوس تھے, لیکن ہمت کسی کی نہیں پڑی کہ خیموں کی طرف دیکھ سکے. یہ عباس ہیں, دشمن گوارا نہیں ہے عباس کو. اس لیے حاضری پر یہ منزلت ہے کہ حاضری سے یہ وقف ہو گیا
یہ خاصیت ہے. ابھی میں ان منزلوں پہ نہیں آیا, حاضری سے یہ خاص ہے کہ جس وقت عباس کی حاضری کا لقمہ اٹھاؤ تو پہلے اپنے مذہب کا اعلان کرو. کچھ کہہ گیا, پہلے اپنے مذہب کا اعلان کرو. عباس کی حاضری بتائے کہ کھانے والا کون ہے. عباس کی حاضری بتائے کہ کھانے والا کون ہے. معلوم یہ ہوا کہ کہیں پہچانا جائے نہ پہچانا جائے. اب 2-4 جملے آ گئے, انہیں سن لیجئے. چاہتا تھا ایک منزل تک واپس جاؤں مادر عباس کے ذکر تک, مگر اب یہ 2-4 جملے محفوظ کر لیجئے. کہیں پہچانا جائے نہ پہچانا جائے. آل محمد کا دشمن نہ ذکر علی میں پہچانا جاتا ہے, نہ ذکر حسن میں پہچانا جاتا ہے, نہ ذکر حسین میں پہچانا جاتا ہے. 12 ائمہ تک کسی کا ذکر کر لو, آل محمد کا دشمن نہیں پہچانا جاتا. بس 2 کے تذکرہ ایسا ہے جہاں آل محمد کا دشمن فوراً پہچانا جاتا ہے. یا سیدہ کا ذکر کرو یا عباس کا, یا فاطمہ کے ذکر سے پہچانا جائے یا عباس کے تذکرے سے پہچانا جائے. کیا کہنے, اس لیے کہ جلال وہاں بھی ہے, جلال یہاں بھی ہے. اور عرض کروں گا یہ جلال ہی ہے. اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو آج ہی کہہ دوں, سیدہ کے پاس جو اپنے وصف میں عصمت کا جلال اور جمال ہے, سیدہ کے پاس اپنے وصف میں جو عصمت کا جلال اور جمال ہے, وہ جمال حسین نے پایا ہے, جلال عباس نے پایا ہے. سیدہ کا جلال عباس کو ملا ہے, جمال حسین کو ملا ہے. اور کیا کہنے اس منزل کے, اس ہستی کے تذکرے کے. اور پھر ایسا بیٹا ہو تو اس کی ماں, وہ بی بی کہ مسلسل ذکر تھا آج کی حد تک 2 جملے. کل بھی چاہا تھا کہ اس واقعے تک پہنچ جاؤں لیکن پہنچ نہیں پایا. اب کل تذکرہ ہوگا کہ جب عقیل نے کہا کہ رشتہ, حزام نے کہا کہ قبول ہے, تو عقیل نے دوسرا جملہ کہا کہ دیکھیے یہ حق اسلام میں بیٹی کے گھر والوں کو دیا گیا ہے اور لڑکی والوں کو دیا گیا ہے کہ مہر کیا ہوگا. عقیل نے کہا جو مہر آپ کہیں. تو حزام نے ایک مرتبہ عقیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی علی کی زوجہ بنے, اس کے بعد اور کیا تمنا ہے. ہمیں مال دنیا سے کوئی غرض نہیں, ہمیں مال دنیا سے کوئی غرض نہیں, کوئی مہر ہم نہیں چاہتے. تو کہا کہ یہ تو حق ہے. کہا کہ ہمارے لیے یہ شرف بہت ہے جو شرف آپ لے کر آئے ہیں. تو عقیل نے کہا کہ اچھا پھر ہم وہ مہر مقرر کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں رسول نے مقرر کیا, اور وہ مہر سیدہ کی شادی کا ہے جو حق. خدا کی قسم عقیل نے جانے کیا کہہ دیا. تقریر ختم ہو گئی مگر اب جملہ آ گیا. عقیل نے کیا کہہ دیا خدا کی قسم. دیکھیے عقیل نے پیسوں کی بات نہیں کی. عقیل نے کہا ہم وہ مہر مقرر کرتے ہیں جو سیدہ کی شادی کا ہے. ام البنین کا مہر وہ مقرر ہوا. اب میں کیسے کہوں کہ سیدہ کی شادی میں تو خدا نے شفاعت مہر میں رکھی تھی. سیدہ کی شادی میں خدا نے شفاعت مہر میں رکھی تھی. تو خدا کی قسم ماں کے مہر میں شفاعت نہ آئی ہوتی تو بیٹا بخشوا کیسے رہا ہوتا. عباس خدا کی قسم عباس وہ ذریعہ ہیں, وہ وسیلہ ہیں کہ جس کے لیے عباس پروانہ جاری کر دیں اس کی شفاعت ہو گئی. اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا. ابھی میں اس منزل پر نہیں آیا, 2-4 جملے سنیے. ایک عورت کا بیٹا مر گیا, کربلا میں ہے. روضے پہ لا کے عباس کی قبر پہ زری کے پاس بیٹے کو ڈال دیا. کہا کہ بیٹا میرا مر گیا مگر میں تمہارے چوکھٹ پر لے آئی ہوں اور میں اسے زندہ ہی لے کے جاؤں گی. واقعہ خواب میں
عباس کی زری کے روضے کے خادم نے دیکھا ہے، خدام میں سے ایک شخص نے، اس نے نقل کیا ہے اور علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، کہا کہ بیٹے کو میں لے کر جاؤں گی، اور بیٹھ گئی زری عباس کے پاس۔ خادم نے خواب دیکھا کہ عباس ذریعہ حسین میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آقا یہ عورت میری سفارش چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے۔ جبریل کھڑے ہوئے ہیں، حسین نے جبریل سے کہا کہ نانا کے پاس جاؤ اور نانا سے کہنا کہ خدا سے کہیں کہ اسے زندگی دے دیں۔ رسول کے پاس جبریل گئے اور واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی مدت حیات تمام ہو چکی ہے۔ علماء نے واقعہ لکھا اور عجیب واقعہ ہے، کہا کہ اس کی مدت حیات تمام ہو چکی ہے۔ کہا کہ عباس نے کہا کہ آقا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس نے مجھ سے سفارش چاہیے، پھر پیغام بھیجا جائے۔ عباس نے پھر پیغام بھیجوایا، 3 دفعے ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین رسول کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ نے اس کی مدت حیات اتنی ہی لکھی تھی اور تمام ہو چکی، تو ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ آقا اچھا پھر میری ایک گزارش قبول کر لی جائے۔ کہا عباس وہ کیا؟ کہا اپنے نانا کی خدمت میں یہ کہیے کہ میرا لقب باب الحوائج واپس لے لیا جائے۔ میرا لقب باب الحوائج واپس لے لیا جائے۔ جبریل گئے اور آئے اور کہا اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ حسین وہ جس کی خواہش خدا کی مرضی کو یوں تبدیل کرے کہ جس کے بیٹے نہ ہو اسے بیٹے مل جائیں، اور عباس وہ کہ جس کی زندگی نہ ہو اسے زندگی مل جائے۔ وہ آقا، یہ آقا کا وزیر۔ ارے جو ایک ضعیفہ کو، ایک ماں کو اس کا بیٹا دے دے، والدین کو اس کا بیٹا لوٹا دے۔ عزیزو آج دل چاہ رہا ہے، موقع نہیں ہے مگر چونکہ ذکر عباس ہے اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے۔ عباس کربلا میں اکیلے نہیں آئے ہیں، جب مدینے سے چلنے لگے تھے تو ام البنین نے باقی 3 بھائیوں کے ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیے تھے اور کہا تھا عباس انہیں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اور دیکھو فاطمہ کے لال پہ آنچ نہ آئے، فاطمہ کے لال پہ آنچ نہ آئے۔ اور آتے ہوئے عباس اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئے ہیں، جن میں ایک 14 برس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد۔ 14 برس کا بیٹا ہے عباس کا لال، اور بہت طویل کوئی بات نہیں ہے، 2 جملے ہیں، کل 2 جملے، اور میں کیسے پڑھ پاؤں گا مجھے نہیں معلوم۔ مقتل کہتا ہے کہ صبح سے ایک کے بعد ایک ناصر گیا، اور ایسے میں جب عائزہ اور اقربا کی باری آئی تو لوگ آنے لگے اور عائزہ نے آ کر اجازت لینا شروع کی۔ حسین کسی کو اس طرح اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایسے میں ایک مرتبہ مسلم کے لاڈلے گئے، حسن مجتبیٰ کا لال گیا، عباس آگے بڑھے، اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ ایک بھائی گئے جن کا نام جعفر تھا، دوسرے بھائی عبداللہ، تیسرے بھائی عمران۔ تینوں بھائی عباس کے سامنے رخصت ہوئے، ان کو اذن عباس نے دلوایا۔ اب جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کے 2 رخ ہیں اور دونوں رخ محفوظ کر لیجئے۔ جب زینب کے دونوں بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے تو جناب زینب نے ان دونوں بچوں کی انگلی سنبھالی اور عباس کے پاس آئیں، اور عباس کے پاس آ کر کہا عباس دیکھو میرے بچوں کو تیغزنی تم سکھاؤ گے، تلوار چلانا تم سکھاؤ گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے زینب کے بچوں کو باپ بن کے عباس نے پالا ہے۔ دیکھیے استاد بھی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ مقتل کے فقرے یہ ہیں، جب زینب کے لال مقتل میں جانے لگے تو سب سے رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہو چکے اور بچے لڑنے کے لیے چلے تو ایک طرف حسین گھوڑے پر آئے، ایک طرف عباس گھوڑے پر آئے، اور عباس کا عالم یہ تھا کہ میدان میں آگے بڑھ بڑھ کر کہتے تھے مرحبا اون، مرحبا اون، مرحبا محمد، اس لیے کہ استاد بھی تھے اور باپ کی جگہ بھی تھے۔ تو مقتل کے فقرے یہ ہیں کہ بچے جب زخمی ہو کر گرے تو عباس آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر حسین آگے بڑھ گئے،
اور حسین بھانجوں کے پاس پہلے پہنچے. یہ دو جملے آپ نے سن لیے. عباس پر بہت شاق تھا کہ جن بچوں کو بیٹا بنا کے پالا تھا ان کے لاشیں اٹھا کر لائیں. مقتل کہتا ہے کہ 14 برس کے محمد کو لے کر آئے اور کہنے لگے آقا اب اسے اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا عباس یہ تمہارا بیٹا ہے, میں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا نہیں آقا, میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی, اس کی اجازت, مجھے آپ سے اجازت چاہیے, میں چاہتا ہوں یہ آپ کی نصرت میں جان فدا کرے. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے. محمد کو اجازت ملی, بیٹا لڑنے کے لیے چلا. 14 برس کا محمد عباس کا بیٹا تھا. قیامت کا حملہ کیا, میمنے کو میسرے پہ پلٹا, میسرے کو میمنے پہ پلٹا, اور ایسے میں قلب لشکر میں ڈر آیا اور حسین گھوڑے پر تھے, عباس گھوڑے پر, مگر بیٹا نظر نہیں آتا تھا. ایک بار جو فوجوں نے گھیرا, تلواریں چلی, تیر چلے, بھالے چلے, ایک نیزے نے پیشانی کو چھیدا. عباس نے رہوار کو بڑھایا. مقتل کہتا ہے حسین نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرا بیٹا زخمی ہو گیا. کہا عباس کسی باپ کو یہ زیبا نہیں کہ بیٹے کے لاشے پہ جائے. عباس یہ ہمارا مقدر ہے, علی اکبر کا لاشا اور حسین. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, خداوندہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشبار ہوتی ہیں ان پر رحمت نازل فرما. یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہیں ان پر رحمت نازل فرما. پروردگار یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑتے ہیں ان پر رحمت نازل فرما. پالنے والے عزاداران امام مظلوم دنیا کے جس جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عزاداران امام مظلوم کی دعاؤں کو قبول فرما, حاجتوں کو برلا. بانیان حشرہ حاضرین مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو دعائیں دلوں میں رکھتے ہیں تمنائیں رکھتے ہیں انہیں بامراد فرما. جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح و نرینہ کرامت فرما. روزگار رزق کی طرف سے جو لوگ متفکر و پریشان ہیں پالنے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رزق و روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما. عالم مسافرت میں اہل ایمان کی حفاظت فرما. اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.